إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال والکرام کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق، چلانے والا ہے. ہزارہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، وقت اپنی رفتار سے چلتا ہوا پھر ایک بار ہمیں ماہ ذی الحجہ کے قریب لا چکا ہے. ماہ ذی الحجہ میں دو بنیادی اور اہم ترین چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. پہلی چیز حج بیت اللہ اور دوسری چیز ہے قربانی، جو کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کامیابی کا رزلٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تمام تر امتحانات میں گزرے ہوئے وہ ساری صعوبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور امتحان کا ایک داستان ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لوگوں کو اپنی زندگی میں روشنی لانے کے لیے ایک چراغ ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اپنے آپ کو سدھارنے، سنوارنے، اپنی اصلاح کرنے، اللہ رب العالمین کی خاطر جینے اور مرنے کا ایک عہد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے مومنو، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے جس پر چل کر کے تم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے امتحان کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند حکموں کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں یہ کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام، قائد، رہنما اور لیڈر بنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابتلا، آزمائش، امتحان یہ زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. زندگی اللہ نے آزمانے کے لیے ہی دی ہے. چنانچہ فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے موت اور حیات کا سسٹم بنایا ہے تاکہ آزمائے تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. قرآن مجید میں جا بجا انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے امتحانات کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن آج میرا موضوع ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر امتحان و آزمائش سے گزارا ہے. چنانچہ سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی
اپنے والد کی مخالفت کے شکل میں رونما ہوئی تھی۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اس بات کو ہر بیٹا محسوس کرنے کی کوشش کرے، اس بات کو ہر باپ محسوس کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کو توڑ دیا، ان کی عبادت سے انکار کر دی، ان سے دعائیں مانگنے فریاد رسی کرنے سے انکار کر دیا، ان کے سامنے رکوع و سجدے سے انکار کر دیا، ان سے امیدیں لگانے سے انکار کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا تم ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہو؟ کیا تم ہمارے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم اس جرم سے باز نہ آئے، اگر تم اس خطا سے باز نہ آئے، اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے مار ڈالوں گا، واہجرنی ملیا، تم دور ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، وہ باپ جس نے بچپن میں شفقت سے پالا ہو، وہ باپ جس نے کبھی محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا ہو، وہ باپ جس نے بچپن میں کبھی اپنے کاندھے پر بیٹے کو بٹھایا ہو، وہ باپ جس نے کبھی اس کے گالوں پر محبت سے بوسہ لیا ہو، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کا آنسوؤں کو پوچھا ہو، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو ہنستا دیکھ کر کے ہنسا ہو، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو روتے دیکھ کر دکھی ہوا ہو، آج وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے لئن لم تنتہی، اگر تم میرے معبودوں سے محبت نہیں کرو گے، میرے معبودوں سے نفرت کرنے سے باز نہیں آؤ گے، لأرجمنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، واہجرنی ملیا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہی باپ جو کبھی بیٹے کے بنا گھر کو سونا سونا محسوس کرتا تھا، وہی باپ جو کبھی بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں سناٹا محسوس کرتا تھا، آج وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ امتحان نہیں تو کیا تھا؟ اللہ اللہ، ایسی امتحان اللہ رب العالمین کسی اور کے سامنے لا کر کے نہ کھڑا کرے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان اللہ رب العالمین سے دور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ باپ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام اس محبت میں کبھی بھی گرفتار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے والد کو خیر بات کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈال دیا جانا ہے۔ سوچو ذرا، چنگاری لگے ہمارے گھر میں تو کیا حالت ہوتی ہے، اگر گیس کا چولہا زور سے جل جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، گھر میں سبزی میں تیل ڈالتے ہوئے ہاتھ میں 4 چھینٹے پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے سارے لوگ اپنی زندگیوں میں ٹی وی اور نیوز چینلوں میں چلتے ہوئے لوگوں کی خبریں سنی ہوگی، لیکن اس واقعے پر کبھی غور کرنے کی کوشش کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کفار نے، مشرکین نے، ان کے دشمنوں نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو، اپنے رب کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو، جس کی تم رکوع و سجدہ کیا کرتے ہو، جس سے تم دعائیں کیا کرتے ہو، تم جس سے مدد مانگا کرتے ہو، آج تمہاری مدد کا محتاج ہے، آج تم اس کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلایا گیا، آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، جان کسی پیاری نہیں ہوتی، کون انسان ہے جسے اپنے جان سے محبت نہیں ہوتی، کون انسان ہے جسے اپنی جان سے لگاؤ نہیں ہوتا، کسے جینے کی تمنا نہیں ہے، کسے مرنے کا اس دنیا میں شوق ہے۔ ہر انسان کے اندر جینے کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کو جینے کی تمنا ہوتی ہے، مگر سوچو ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈالنے کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی، آگ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر ایمان ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، محبت ہو اللہ سے تو ابراہیم علیہ السلام جیسی، اللہ سے لو لگانا ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی، تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا۔ چنانچہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بیوقوفوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑنے والے احمق ہیں، سفیہ بیوقوف ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ رب کائنات پر اعتماد، اسی پر بھروسہ، اسی کے لیے جینے مرنے کی قسم کھانے والے اس آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امتحان لیا،
دیکھا میرے بندے نے توحید کی حفاظت کی ہے، میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کے سامنے فریاد کرنے سے انکار کیا ہے، میرے بندے نے میرے سوا کسی اور سے مدد مانگنے سے انکار کی ہے، میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو راضی و خوش کرنے سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ حکم الہی ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا خالق میں ہوں، میں یہ حکم دیتا ہوں تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا، تو میرے بندے ابراہیم کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ ہم تجھے جلنے کی اجازت تو دیتے ہیں لیکن ابراہیم کو نقصان پہنچانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت تھی جس نے بادشاہوں کے آگوں کو ٹھنڈا کر دیا، یہ ایمان کی قوت تھی جو لوگوں کے آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیا، یہ ایمان کی قوت تھی جس نے لوگوں کے دلوں پر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اثر ڈال دیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، انگار آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ زندگی میں ظالم بادشاہ بہت ہوئے ہیں، کبھی نمرود ہوا، کبھی فرعون ہوا، کبھی حامان ہوا، کبھی ابو جہل و ابو لہب ہوئے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے بادشاہ، کسی ملک میں اور کسی جگہ پر بادشاہی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھے لوگ مسلمانوں کے جان و مال کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے ایمان کی مضبوطی، ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ سے محبت، ابراہیم علیہ السلام جیسی اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے، اسی کے واسطے جینے و مرنے کے لیے تیار ہونا، یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ۔ ہم قربانی میں اسی بات کو دہراتے ہیں اور پھر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہے تاخیر ولد، بچے کی ولادت میں تاخیر کا ہونا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان بچے کے لیے تڑپتا ہے، گھر میں بچے کی ولادت میں تاخیر ہو تو پریشان ہوتا ہے، مختلف قسم کے علاج کرواتا ہے، مختلف قسم کے راستے اپناتا ہے، کبھی حلال تو کبھی حرام راستوں کو اپنا لیتا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے بزرگ بندے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مرضی کے حساب سے اولاد نہیں عطا کی۔ جب انہوں نے چاہا تب اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کب اولاد دی؟ 80 سال سے زائد عمر ہو جانے کے بعد۔ اگر ہم غور کریں تو 80 سال کا عمر ہونے میں کتنا لمبا وقت لگتا ہے، ایک پیڑھی گزر جاتی ہے، ایک صدی گزر جاتی ہے 80 سال کا وقت گزرنے میں۔ سوچو ذرا، آج شادی کے بعد 8 سال 10 سال ہو جائیں، کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی تعویذ کرتا ہے، کبھی گنڈے کرتا ہے، کبھی پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے بزرگ سے یا کسی کو بن بنائے ولیوں سے دعائیں کرواتا ہے۔ اللہ کا ولی ابراہیم علیہ السلام بذات خود اولاد کی دعا کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اولاد کبھی اللہ سے نہ مانگو تو صالح اولاد مانگو۔ یہی سنت ابراہیمی ہے، یہی طریقہ ابراہیمی ہے، یہی اسوہ ابراہیمی ہے، یہی اللہ رب العالمین کی پسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے۔ رب هب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کرتے ہوئے کہا تھا، ربنا هب لنا من لدنک، ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں باپ بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ عقیدہ ملتا ہے اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اور دعائیں اللہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے۔ کسی کے دعا کرنے سے اللہ پریشر میں آ کر دعائیں نہیں قبول کرتا، اس کی جب مرضی ہوتی ہے تب وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی جب مرضی ہوتی ہے تب وہ اولاد سے نوازتا ہے، اس کی جب مرضی ہوتی ہے تب لوگوں کی فریادیں سنتا ہے۔ صبر کرنا سیکھو، ابراہیم علیہ السلام جیسا 80 سال کی عمر میں اولاد، اللہ اکبر، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام کی اسحاق کی بشارت دی، اور پھر اسحاق کی ولادت سے پہلے اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، ان کی بیوی سارہ وہیں پر موجود تھی، ایک کنارے پر کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میرے اولاد ہونے والا ہے، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، یہ میرا شوہر تو بہت ہی زیادہ بزرگ ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اولاد
کسی پیر و فقیر کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام خود اپنے اولاد کے مالک نہ بن سکے تو کوئی پیر کیا فقیر، کوئی ولی کیا بزرگ وہ تمہارے اولاد نواز کیسے سکتا ہے؟ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اولاد سے نوازنا اللہ کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، نبیوں کے طریقے پر چلنا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ دخل ابراہیم فی قریۃ فیہ جبار من الجبابرہ، ایک گاؤں تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، اس میں بڑا ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اغوا کروا لیا، کڈنیپ کروا لیا، اٹھوا لیا، اسے اپنے کمرے میں بند کر لیا، ان کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، زنا کرنے کی کوشش کی، عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے ماؤں، میرے بہنوں، میری مائیں سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہاں پر کیا درس رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ کے اس واقعے کو حیات جاویدانی بخشتے ہوئے دنیا کی تمام عورتوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت پہلے خود کرو، تب جا کر اللہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم خود اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت سارہ وضو بناتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتی ہوئی کہتی ہیں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بندے ابراہیم پر میں ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنے شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے کبھی حلال نہیں تصور کیا ہے۔ اگر میں اس معاملے میں سچی ہوں، اگر اس معاملے میں مسلم مخلص ہوں، اگر اس معاملے میں میں تیرے سامنے جو دعائیں کر رہی ہوں صحیح اور درست ہوں، تو اے اللہ تو مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا کر۔ جیسے ہی ظالم بادشاہ آگے بڑھتا ہے اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں، وہ رونے گڑگڑانے لگتا ہے، حضرت سارہ سوچتی ہیں کہیں یہ مر گیا تو مجھ پر قتل کا الزام لگے گا، وہ دعا کرتی ہیں، اس بادشاہ کو نجات ملتی ہے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر ہم خود اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کریں، اللہ تعالی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے تو ہمیں خود اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری مدد و نصرت کرے گا۔ ہم جس چیز کی حفاظت چاہتے ہیں اس کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، تبھی اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک امتحان ابعاد ابنہ و زوجہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے دور ہو جانا۔ اللہ اکبر! کون چاہتا ہے اپنے نور نظر کو اپنے نظروں سے دور کر دے؟ کون چاہتا ہے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے روتے بلکتے رہیں، اسے دیکھنا نصیب نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیفیں اسے محسوس نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے اولاد کی تکلیفیں اسے نظر نہ آئے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کے گود میں کھیلے، بیٹا کبھی اس کے سر پر سوار ہو، کبھی اس کے پیٹھ پر سوار ہو، کبھی اس کے گالوں کو تھپتھپائے، کبھی اس کے سر کے بالوں کو پکڑے، کبھی اس سے ہنسی مذاق کرے، کبھی اپنے والد کو تنگ کرے۔ یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی مستیاں والدین کی زندگی میں خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کے چھوٹی چھوٹی میٹھے بول والدین کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ ان بچوں کے لڑکھڑاتے ہوئی زبانوں سے نکلنے والے ابا یا اماں کی آواز والدین کے لیے زندگی میں سکھ و شانتی کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ دور بھی رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پار کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو لے جا کر کے مکہ شہر چھوڑاؤ، جہاں پر کوئی انسان نہ تھا، جہاں پر کوئی پیڑ پودا نہ تھا، جہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں گزرتا تھا، جہاں پر کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسی صورت میں ربنا انی اسکنت ذریتی فی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اس صحرا میں، میدان میں، تپتی دھوپ و چلچلاتی دھوپ میں، گرم بالوں میں چھوڑ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دیے، اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ کھانا تھا، کچھ پانی تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب ایک بچہ کھانے کے لیے روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ماں بیچاری دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، چھاتی سوکھ گیا ہے، بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ ماں بچے کی چیختی آواز کو سن کر کے تڑپ اٹھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہزارہ بار آپ نے
ہم نے سب نے ریل پلیٹ فارم پر یہ حادثہ یہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو لے کر پلیٹ فارم میں سوئی رہتی ہے، دندناتی ہوئی ٹرینیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ماں کی آنکھیں نہیں کھلتی، لیکن وہیں پر جب بچہ روتا ہے تو اس بھیڑ میں ماں اپنے بچے کی آواز کو سن کر جاگ جاتی ہے، اسے اپنے چھاتی سے لگاتی ہے، اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا گزرا ہوگا حضرت حاجرہ پر جب اس کے بیٹے نے ماں بھوک کے واسطے رویا ہوگا، کیا گزرا ہوگا حضرت حاجرہ پر جب اس کا بیٹا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، کیا گزرا ہوگا حضرت حاجرہ پر جب اس کے بیٹے نے بھوک کی وجہ سے چیخ ماری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ بے پناہ پریشان ہوتی ہیں، دوڑتی ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے مدد مانگ لی جائے، وہاں کوئی نظر نہیں آتا، دوڑ کر بچے کے پاس آتی ہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے مدد مانگ لی جائے، اپنے بیٹے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لی جائے، اپنے بیٹے کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا کوئی راستہ نکل آئے، پھر بچے کے پاس آتی ہیں۔ اس طرح سے 7 چکر لگاتے ہیں، عرش والے کو جلال آتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، زمین پھاڑ کر پانی نکالا جاتا ہے جسے آج زمزم کہا جاتا ہے۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ قربانی نہیں دی ہوتی، ان کے بچے اور ان کی بیوی نے تکلیف محسوس نہ کی ہوتی، تو شاید آج کسی کو زمزم نام سنائی تک نہیں دیا ہوتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس محنت کا، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا زمزم پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پلاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کا امتحان لیا اور اس امتحان کے نتیجے میں نکلنے والا پانی قیامت کی صبح تک کے لیے دنیا والوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آخری بات ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کا، ذبح ابنہ اسماعیل۔ اللہ اکبر، بیٹے کی محبت، اللہ اکبر، بیٹے کی محبت۔ یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے، انسان کو کبھی گنہگار کر دیتی ہے، کبھی اللہ کا نافرمان کر دیتی ہے۔ اے میرے سماج کے بزرگوں، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہ کرو کہ اپنے رب کے نافرمان ہو جاؤ، اپنے بیٹوں کی خواہشات کی اتنی پرواہ نہ کرو کہ تم اللہ رب العالمین کے نافرمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد سے نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت سے پہلے قرآن کی اس آیت کو سنیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بہت سارے لوگ شرک اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹے کے دین میں خلل نہ پڑے، اس کے وجہ سے دروازہ کھول کر خاموشی سے فجر کے لیے آنے والوں، اپنے بیٹے سے یہ محبت قطع نہ کرو کہ تمہارے بیٹوں کی نماز چھوٹ جائے، لیکن تمہیں خوشی اس بات کی ہو کہ تمہارے بیٹے کا نیند خراب نہیں ہوا۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، ذرا تم اپنی رائے تو بتاؤ، تم کیا سوچ رہے ہو، تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے، اولاد نیک تبھی ہوتی ہے جب باپ نیک ہو، جب باپ نیک اولاد مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دیتا ہے۔ باپ جیسے نیک انسان کے یہاں سامنے نیک بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، حکم اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ سوال مجھ سے کیوں ہو رہا ہے، پوچھا مجھ سے کیوں جا رہا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرے گا، یہ نہ سوچئے کہ آپ کا بیٹا آپ کے اس معاملے میں مدد نہیں کرے گا۔ نیک اور صالح بیٹا بننا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے نیک کاموں میں معاون و مددگار بنا کرو، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے معاون و
मददगार हुए थे। सिखाई थी किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाई थी किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी कि बेटा किसे कैसे कैसे बना जाता है, अच्छे बेटे किसे कहते हैं, ये इस्माइल को किसने बताया था। अल्लाह अकबर, ये तरबियत इलाही का नतीजा था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरबियत का नतीजा था। यहाँ से हमें ये सबक मिलता है। और बाप कभी सोचता है मेरे बेटे के फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बेटे की ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे बेटे की ज़िंदगी का क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम्हारे बेटों की जिम्मेदारी ले तो तुम्हारे बेटों का कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान वो कस गुजरिए जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे दोनों एक बात में मुवाफिक हो गए, दोनों राजी हो गए, खुश हो गए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया। छुरी चलाने की कोशिश की, गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर, वो मंजर क्या होगा, फरिश्ते भी देखे होंगे, मक्का की वादी ने देखा होगा, वहाँ के कंकर व पत्थर ने देखा होगा, वहाँ के पहाड़ भी क़यामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह की मोहब्बत का ये मंजर कायनात में न कभी पहले हुआ है, न क़यामत की सुबह तक ये मंजर दोबारा देखा जा सकता है कि बाप अपने ही बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर ज़बह कर रहा हो, उसके गर्दन पर छुरी रखा हो। आज हालत यह है, हम में से हर बाप ये जानता है बेटे को बुखार आ जाए, इंजेक्शन लगाने की बारी हो तो बाप डॉक्टर के चेम्बर से निकल जाता है, डॉक्टर साहब मुझसे देखा नहीं जाएगा, आप ही इंजेक्शन लगा दीजिए। बच्चों के खतने के मामले में बाप निकल जाता है, मुझसे देखा नहीं जाएगा, भाई से कहता है तुम ही अपने भतीजे को पकड़ लो, मैं देख नहीं सकता। वो क्या मंजर होगा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये वाक़या पेश आया, अर्श इलाही से आवाज़ आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, ऐ इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है, मुझे तुम्हारे बेटे की खून नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या बेटे से मोहब्बत है, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये सबसे बड़ी और सबसे खुला इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसको एक बेहतरीन ज़बीहा अता किया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और आखिर तक क़यामत की सुबह तक के लिए लोगों के लिए इसको सुन्नत बना दिया गया है। सलामुन अला इब्राहीम, सलामती हो इब्राहीम पर। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को इसी तरह का अज्र अता करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से थे। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के बाद इसहाक़ की बशारत दी गई। वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीनुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर हमने इसहाक़ और उनकी ज़ुर्रियत में बड़ी बरकतें नाजिल की हैं। मालूम यह हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इम्तिहान, उनकी आज़माइशें, उनकी आज़माइश में कामयाबी, यह क़यामत की सुबह तक के लिए लोगों के लिए उसवा हसना है, एक मशाले राह है, एक बेहतरीन नमूना है। जो उसे अपनाएगा वो कामयाब होगा, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सरबुलंदी अता करेगा। जो उसे नहीं अपनाएगा वो आखिरत में नाकाम व नामुराद होगा। मालूम ये हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये की जाने वाली कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करना नहीं है, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना है, अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर करना है। एक अहदो पैमान है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जिएंगे। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब कुछ अल्लाह की रजामंदी के खातिर है। यही मोहब्बत इलाही का तकाज़ा है, यही अल्लाह को राज़ी करने का रास्ता है। बसूरत दिगर इंसान अगर किसी और की रजामंदी के खातिर ज़िंदगी गुजारा, रियाकारी व नमूद के खातिर ज़िंदगी गुजारा, तो दुनिया में भी ज़िल्लत व रुसवाई है और आखिरत में भी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाएँ। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हमें हर कुर्बानी में
خلوص و للہیت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح تجھ سے بے انتہا محبت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں وہ ایمان عطا کر جو زندگی کی ہر موڑ میں ہمارے لیے ہر مصیبت کے سامنے پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی عطا فرما۔ گھر میں کوئی بیمار ہو، گھر میں کوئی مصیبت ہو، کاروبار میں تکلیف ہو، ہر حال میں تیرے ہر فیصلے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں تو انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرما، ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مر چکے ہیں الہ العالمین تو اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہماری موت ہوتے الہ العالمین تو ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین سخت گرمی سے سب پریشان ہیں، الہ العالمین ہم تیرے رحمتوں کے محتاج ہیں، تجھ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تو اپنے رحمتوں سے الہ العالمین بارش کا نزول فرما، الہ العالمین تو بارش کا نزول فرما، الہ العالمین تو بارش کا نزول فرما۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت۔ اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔